جہاں کیس چلا ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف، اور وہ اپنے ایک دوست کو، جاننے والے کو ڈیورنگ ٹرائل بتا رہے ہیں کہ ہم نے بھٹو کو پھانسی دینی ہے، اور پھر یہ بھی بتا رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کے ججوں نے حلف دے دیا ہے کہ اپیل منظور نہیں کریں گے۔ یہ انصاف ہوتا رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں طارق سمیر، ڈیلی ممتاز ڈیجیٹل کے ساتھ۔ ناظرین، ویسے تو پیپلز پارٹی کے کارکن اور لیڈر ہمیشہ یہ نعرہ لگاتے ہیں بھٹو زندہ ہے، بھٹو زندہ ہے۔ آج 44 سال کے بعد سپریم کورٹ نے اپنے ہی ساتھی ججز کے فیصلے کو غلط قرار دے دیا اور یہ رائے دے دی صدارتی ریفرنس پہ کہ ذوالفقار علی بھٹو کو فیئر ٹرائل نہیں ملا تھا۔ بلاول بھٹو آپ دیدہ ہو گئے، قمر زمان کائرہ بھی آپ دیدہ ہو گئے۔ اگر آج ذوالفقار علی بھٹو کی بیٹی بے نظیر بھٹو شہید زندہ ہوتی تو وہ آپ دیدہ بھی ہوتی اور خوش بھی ہوتی کہ ایک فوجی آمر نے جال میں پھنسا کے عدالتی قتل کیا تھا ایک عوامی لیڈر کا، اور عدالت نے آج اس کی تاریخ کو درست کیا ہے۔ اس پر میں آپ کو کافی تفصیل سے تھوڑی باتیں بتاؤں گا۔ دوسرا معاملہ ناظرین وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کا ہے، بڑے متحرک ہیں۔ آج انہوں نے ایک انوکھی روایت قائم کی ہے، اپنے دفتر سے باہر آئے ہیں۔ کیا روایت قائم کی ہے یہ میں سب سے آخر میں آپ کو بتاؤں گا، اور آپ کو ویڈیو بھی دکھاؤں گا، تصویر بھی دکھاؤں گا۔ پشاور ہائی کورٹ سے بڑا ریلیف مل گیا جی سنی اطاعت کونسل کو۔ مخصوص نشستیں جو باقی پارٹیوں کو ملی ہیں، انہوں نے آرڈر کر دیا ہے کہ ان سے حلف نہ لیا جائے۔ یہ کیا ماجرا ہے، آگے کہاں تک یہ معاملہ جائے گا، اس حوالے سے بھی بتاؤں گا۔ سب سے پہلے میں آؤں گا ناظرین، ایک صدارتی ریفرنس فائل کیا تھا آصف زرداری صاحب جب صدر پاکستان تھے 2011-12 میں، انہوں نے کہ ذوالفقار علی بھٹو کو جو پھانسی دی گئی تھی ضیاء الحق فوجی عامر کے دور میں، تاریخ درست کی جائے۔ وہ پینڈنگ پڑا رہا، پھر موجودہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے، جو جمہوری سوچ اور آئین اور پارلیمنٹ کی بالادستی پہ یقین رکھنے والے چیف جسٹس ہیں، انہوں نے سماعت کی، 9 رکنی بینچ انہوں نے بنایا، کافی طویل سماعتیں ہوئیں، تو آج انہوں نے اپنا فیصلہ سنا دیا اور انہوں نے اپنی رائے دے دی کہ ذوالفقار علی بھٹو کو فیئر ٹرائل کا موقع نہیں ملا، یعنی ایک عوامی لیڈر کا عدالتی قتل کیا گیا تھا، اور 44 سال بعد غلطی کا اعتراف کیا گیا۔ ضیاء الحق صاحب نے، آپ کو ناظرین پتہ ہوگا، مارشل لا لگایا تھا 1977 میں، اور الیکشن میں دھاندلی کا الزام تھا، یہی جو آج کل الزامات لگ رہے ہیں۔ وہاں پی این اے بنی تھی، اور اس پی این اے کو لیڈ کیا تھا جناب مفتی محمود نے، مولانا فضل الرحمان کے والد ایئر مارشل اصغر خان نے، اور باقی شاہ احمد نورانی صاحب، اور جماعت اسلامی کی قیادت تھی مولانا مودودی صاحب سے۔ یہ سارا سلسلہ تھا، ماشاء اللہ لگ گیا، کابینہ بن گئی، اور جو ہائی کورٹ ہے لاہور ہائی کورٹ، جسے پنجاب ہائی کورٹ بھی کہا جاتا ہے، وہاں پہ کیس چلا، اور وہاں کے جو چیف جسٹس تھے مولوی مشتاق صاحب، اس حوالے سے میں تھوڑا سا تاریخ ناظرین کو بتاتا چلوں۔ یہ کچھ کتابوں میں باتیں لکھی ہوئی ہیں، اور اس کا حوالہ میں آپ کو آگے چل کے دوں گا۔ یہ بتایا ہے سردار شوکت حیات صاحب، ایک بڑے معروف سیاستدان گزرے ہیں، انہوں نے اپنی کتاب گم گشتہ قوم میں لکھا ہے کہ مولوی مشتاق صاحب کو میں ملنے گیا
اور تو میں نے ان سے پوچھا کہ سنا ہے تم 5 آدمیوں کو ایک آدمی کے قتل کے الزام میں پھانسی پر لٹکا رہے ہو، اگر یہ خبر درست ہے تو کیا اس سے احساس نہیں کہ اگر اس کا فیصلہ سپریم کورٹ نے مسترد کر دیا تو وہ اپنی ذات کو پیپلز پارٹی کی انتقامی کارروائی سے کیسے بچائے گا؟ اس کے جواب میں مولوی مشتاق صاحب نے کہا کہ آپ فکر نہ کرو، مجھے سپریم کورٹ کی ججوں کی اکثریت نے حلف پر یقین دلایا ہے کہ میرا فیصلہ برقرار رکھا جائے گا۔ یہ ناظرین یہ دیکھیں، ہماری عدالتی تاریخ میں یعنی جسٹس مولوی مشتاق جو اس بینچ کے سربراہ تھے ہائی کورٹ میں جہاں کیس چلا ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف، اور وہ اپنے ایک دوست کو، جاننے والے کو ڈیورنگ ٹرائل بتا رہے ہیں کہ ہم نے بھٹو کو پھانسی دینی ہے، اور پھر یہ بھی بتا رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کے ججوں نے حلف دے دیا ہے کہ اپیل منظور نہیں کریں گے۔ یہ انصاف ہوتا رہا ہے، اب تک ہو رہا ہے۔ بہرحال یہ ماضی کی بڑی تلخ باتیں ہیں۔ پھر ایک اور آگے واقعہ لکھا ہوا ہے، ایک خالد حسن صاحب ہوتے تھے، بڑے سینئر صحافی ہیں، شاید پریس سیکرٹری بھی رہے ہیں، ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے ساتھ پی آر او کے طور پہ کام کیا ہے۔ تو وہ بتاتے ہیں کہ ماشاء اللہ کے بعد جب جسٹس کے ایم سمدانی صاحب تھے، انہوں نے ذوالفقار علی بھٹو کی ضمانت منظور کی تھی، اور رہائی کے بعد ذوالفقار علی بھٹو جب لاہور آئے تو پورا لاہور امڑ آیا، جیسے 1986 میں بے نظیر بھٹو کے لیے امڑ آیا تھا۔ تو خالد صاحب مرحوم نے لکھا ہے کہ کچھ عرصہ قبل ایئر مارشل اصغر خان زندہ باد کے نعرے لگانے والے لوریوں نے بھٹو سے کہا کہ وہ ان کی قیادت کرتے ہوئے گورنر ہاؤس پر قبضہ کر لیں۔ اس جذباتی استقبال نے ذوالفقار علی بھٹو کے مخالفین کا چین چھین لیا، اور اسی وقت پھر فیصلہ ہوا، یعنی ضیاء الحق نے جو وعدہ کیا تھا 90 دن میں الیکشن کرانے کا، الیکشن سے ہٹ گئے، ذوالفقار علی بھٹو کو دوبارہ گرفتار کر لیا گیا۔ پھر آگے کچھ واقعات ہیں، ایئر مارشل اصغر خان صاحب نے اپنی کتاب میں لکھے ہیں، انہوں نے بڑی اطراف سیاسی مخالف تھے، ان کا بیٹا ابھی ایک بنا ہے ایم این اے تحریک انصاف کی طرف سے، ہزارہ سے۔ وہ کہتے ہیں کہ 15 جولائی 1977 کو مولانا مفتی محمود ذوالفقار علی بھٹو پر مقدمہ چلانے کے حوالے سے انہوں نے ضیاء الحق سے پوچھا، تو ضیاء الحق نے نفی میں جواب دیا کہ ایسا کوئی ارادہ نہیں، مگر چند دن بعد بھٹو کو قتل کے ایک مقدمے میں گرفتار کر لیا گیا اور پھر پھانسی بھی دے دی گئی۔ یہ ساری لمبی تاریخ ہے ناظرین، اور پھر سپریم کورٹ میں کیس آیا، وہاں جو کچھ ہوا، جسٹس نسیم حسن شاہ صاحب نے افتخار صاحب کے انٹرویو میں اور اپنی کتاب میں بھی اس بات کا اعتراف کیا، جس بیس پہ یہ آج عدالت میں کیس گیا اور فیصلہ سنایا گیا۔ اور یہ جسٹس نسیم حسن شاہ صاحب سے میری 1992 یا 93 میں 2 مرتبہ وزیر اعظم ہاؤس میں تقاریب میں ملاقات ہوئی تھی، اور ایک دفعہ سپریم کورٹ میں ایک تقریب میں ملاقات ہوئی تھی، اور ان کے داماد تھے جسٹس آصف سعید کھوسہ، جنہوں نے پاناما اقامہ کے کیس میں ثاقب نثار کے ساتھ مل کے میاں محمد نواز شریف کو سزا دی۔ اب ہائی کورٹ سے نواز شریف بری ہوئے اس کیس میں۔ تو پاکستان کی یہ بدنما تاریخ ہے، حالیہ بھی بہت سے واقعات ہیں، ابھی وقت کی قلت ہے، پھر کبھی اس کا اظہار کروں گا۔ دوسرا معاملہ ہے، میں جو ہے آخر میں
یہاں تذکرہ کرتا چلوں، زیادتی ہوگی، گو کہ میرا ان سے کوئی اتنے اچھے تعلقات نہیں ہیں بابر اعوان صاحب سے رہے کبھی بھی. تو یہ ریفرنس بابر اعوان صاحب نے بطور لا منسٹر تیار کیا تھا. آج کل وہ تحریک انصاف میں ایک الگ بات ہے. تو ہسٹوریکل فیکٹ جو ہیں وہ پورے بتانے چاہیے، اور اس میں کوئی وہ نہیں ہونی چاہیے. اور وہ پریس کانفرنس میں نے اس وقت اٹینڈ کی تھی. ناظرین، ایک اور معاملہ ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے اپنی ذمہ داریاں سنبھالی ہیں، اور آج آرمی چیف جنرل عاصم منیر ان سے ملاقات کرنے گئے وزیر اعظم ہاؤس میں. اور اس کی ویڈیو جب مجھے موصول ہوئی اور تصویر، تو میں دیکھ کر حیران رہ گیا کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے آرمی چیف کا کار پورچ میں آ کے استقبال کیا. جو ہی وہ گاڑی سے نکلے انہیں ریسیو کیا. حالانکہ ماضی کی یہی روایت رہی ہے کہ وزیر اعظم ہاؤس کا ملٹری سیکرٹری اور پرنسپل سیکرٹری آ کے باہر آرمی چیف کو ریسیو کرتے ہیں، اور وزیر اعظم اپنے دفتر جو کمرہ ہے ان کا آفس ہے وہاں آ کے آرمی چیف کو ریسیو کرتے ہیں. اگر ماضی کی ویڈیوز دیکھی جائیں تو میں 2 مثالیں کوٹ کر دوں گا. جب جنرل راحیل شریف کی اپائنٹمنٹ میاں محمد نواز شریف صاحب نے کی تھی 2014 میں، تو انہوں نے راحیل شریف کا استقبال اپنے دفتر میں ہی کیا تھا. پھر جب میاں نواز شریف نے اپنی سیاسی زندگی کی سب سے غلط اپائنٹمنٹ کی تھی جنرل قمر جاوید باجوہ کے ایز آرمی چیف، تو اس وقت بھی ان کو ریسیو اپنے کمرے میں ہی کیا تھا. اور اب جو ہے مبارکباد دینے آئے تھے. بہرحال شہباز شریف صاحب کی مرضی ہے، انہوں نے نئی روایت قائم کر دی ہے، اور آرمی چیف انہیں مبارکباد دینے آئے. میں تھوڑا سا تذکرہ کرتا چلوں. گزشتہ روز کور کمانڈر کانفرنس ہوئی، اس میں بڑی تشویش کا اظہار کیا گیا جو فوج پہ الزامات الیکشن کے حوالے سے مختلف سیاسی جماعتیں، کچھ میڈیا کا سیکشن سوشل میڈیا پہ لگائے جاتے ہیں. اور 9 مئی کے معاملات پر کل ایک مرتبہ پھر اس بات کا اعادہ کیا گیا، دہرایا گیا کہ ملزمان کو قانون کے کٹہرے میں لایا جائے گا. بھئی ملزمان تو گرفتار ہیں، پراسیکیوشن نہیں ہو رہی ان کی. عدالتوں میں پروسیس بہت سلو ہے. یاسمین راشد کب سے گرفتار ہے؟ میاں محمود الرشید گرفتار ہے. کچھ روپوش ہیں، کچھ روپوش جو ہیں وہ اعلیٰ عہدوں پہ پہنچ گئے ہیں. تو یہ کل اظہار کیا گیا ہے، اور قومی اداروں پہ تنقید ایک دائرے میں رہ کے ہونی چاہیے. پروپیگنڈا جو ہے اس سے دشمن فائدہ اٹھاتا ہے، اس سے گریز کرنا چاہیے. آج پشاور پہنچے ہیں ابھی وزیر اعظم صاحب، اور بڑی افسوسناک بات ہے یہ بھی کہ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور نے ان کا استقبال نہیں کیا. وہ پشاور اپنی ذات کے لیے نہیں گئے، حالیہ بارشوں میں جو نقصانات ہوئے ہیں ان کا جائزہ لینے گئے ہیں اور متاثرین کو چیک دینے گئے ہیں. وہاں گورنر نے استقبال کیا، آئی جی نے، چیف سیکرٹری نے، باقی خواجہ آصف صاحب ان کے ہمراہ تھے، امیر مقام تھے، اسحاق ڈار تھے، عطا تارڑ تھے، باقی کچھ لوگ تھے. تو بڑی خوشائند بات ہے کہ شہباز شریف صاحب بڑے ایکٹیو ہیں اس حوالے سے. پشاور سے ہی ایک اور خبر آئی ہے. پشاور ہائی کورٹ میں چیلنج کیا گیا تھا الیکشن کمیشن کے فیصلے کو مخصوص نشستوں کے حوالے سے، اور وہ انہوں نے دیگر پارٹیوں میں تقسیم کر دیں. تو وہاں سے فوری ریلیف ملا سنی اتحاد کونسل یعنی پی ٹی آئی کو. اور کل تک اسپیکر کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ جن ارکان کے نوٹیفیکیشن ہو چکے ہیں ان سے حلف نہ لیا جائے، اور نوٹس ایشو کر دیے گئے ہیں اٹارنی جنرل کو اور الیکشن کمیشن کو. اور چیف جسٹس کو کہا گیا ہے کہ وہ لارجر بینچ تشکیل دیں. ویسے پشاور سے تو ایسے ریلیف ملتا ہے، ایسے ملتا ہے. اس کی وجہ
تلاش کرنے کی زیادہ ضرورت نہیں ہے، زیادہ بحث کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ پہلے سٹارٹ میں کچھ لاہور ہائی کورٹ سے اسی سٹائل میں ریلیف ملتا تھا، وہاں بھی اب تبدیلی آ رہی ہے ناظرین، اور آ چکی ہے آلموسٹ، اب اینڈنگ ٹیکنگ اوور ہونی ہے۔ تو یہ تازہ ترین صورتحال تھی، میں نے کہا ناظرین کو آگاہ کرتا چلوں۔ آج میرے پاس وقت کی قلت ہے، میں نے ساری تیاری کر لی تھی، کچھ ایک محکمے میں جو غیر قانونی انداز میں بھرتیاں ہوئی ہیں، کچھ لوٹ مار ہوئی ہے، اس کی میں اگلے پروگرام میں انشاءاللہ بتاؤں گا، اور صدارتی الیکشن میں آصف زرداری کتنے ووٹ حاصل کریں گے، کیا پوزیشن ہوگی، وہ بھی میں آپ کو ناظرین کل کے پروگرام میں ساری تفصیل سے آگاہ کروں گا۔ اللہ حافظ، شکریہ۔